انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، کہ ہم نے ذکر کو نازل کیا ہے اور اس کی ہم حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو اس میں جو سب سے پہلا سوال اٹھا تھا وہ یہ ہے کہ یہاں پہ لفظ ذکر کیوں استعمال ہوا۔ تو ایک تو وہ قرآن ہے جو وحی کی شکل میں اور کتابی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے، اس کا جو عملی نمونہ ہے، جو کتاب متحرک ہے، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ تو یہ کہا جائے تو بے جا نہ ہوگا کہ حضور چلتا پھرتا قرآن ہے۔ پھر ایک جگہ فرمایا کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ہے۔ ظاہری طور پر جب ہم قرآن کو پڑھتے ہیں تو ہمیں مشکل لگتا ہے۔ جب اللہ فرماتا ہے کہ میں نے قرآن کو آسان کیا تو کس حوالے سے آسان کیا؟ لیکن لفظ استعمال ہوا ذکر، تو فرمایا کہ قرآن آسان اس وقت بنتا ہے جب وہ حضور کی سیرت میں ڈھلتا ہے، جب آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کو اسوہ حسنہ بناتے ہیں تو پھر قرآن آسان ہو جاتا ہے۔ اگر آپ نے قرآن کو آسانی سے سمجھنا ہے تو پھر اسے حضور کی سیرت میں تلاش کرنا ہوگا۔ اور ساتھ ہی کیا فرمایا؟ فَحَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اس کا مطلب ہے ذکر کو اپنانے والا۔ اس کا مطلب ہے کہ قرآن کو صاحب قرآن کی سیرت میں ڈھونڈنے والا۔ اس کا مطلب ہے کہ قرآن کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی ذات کے لیے اسوہ حسنہ بنا کر پڑھنے والا۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اور جب یہ آیات مبارکہ آپ حضرات کے سامنے آئیں گی تو پھر آپ کو یہ سمجھ آئے گی کہ ہم جب ذکر کہتے ہیں تو اس سے مراد قرآن اور صاحب قرآن ہے۔